نماز پڑھنے کے انعامات۔ 5 نمازوں کے اہتمام پر جنت کی ضمانت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا، اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے، مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون آیا ہے، حق تعالی شانہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان میں لاپرواہی سے کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر ادا کرے، خوشنودی سے پڑھے، حق تعالی شانہ کا وعدہ ہے اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا، اور جو شخص ایسا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ اس سے نہیں، چاہے اسے مغفرت فرما دے، چاہے اسے عذاب دے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ اس کے اتمام سے اللہ تعالیٰ کے وعدے میں اور ذمہ داری میں آدمی داخل ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولی سا حاکم یا دولت مند کسی شخص کو اطمینان دلائے یا کسی مطالبے کا ذمہ دار ہو جائے یا کسی قسم کی ضمانت کر لے تو وہ کتنا مطمئن اور خوش ہوتا ہے، اور اس حاکم کا کس قدر احسان ہے۔ یہاں ایک معمولی عبادت پر جس پر کسی مشقت بھی نہیں آتی، مالک دو جہاں کا بادشاہ وعدہ کرتا ہے، پھر بھی لوگ اس چیز سے غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنی ہی کم نصیبی اور اپنی ہی ضرورت۔ ایک اور حدیث شریف، ہر نماز کے وقت فرشتے کا اعلان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کے وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کے بدولت اپنے اوپر چلانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت۔ عرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اندھیرے میں بعض لوگ برائی، زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ بھلائیوں، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ جل شان اپنے لطف سے نماز کی بدولت گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور نماز میں چنانچہ استغفار خود موجود ہے، جس کے اوپر صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، بشرطیہ دل سے گناہوں پر ندامت ہو۔ خود حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، جیسے کہ حدیث نمبر 4 میں گزرا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو لیتی ہے تو تمام آدمی 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جس کے لیے رات نعمت ہے اور کمائی ہے اور بھلائی ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور جب لوگ اپنے اپنے راحت و آرام میں سونے کے مشغول ہو جاتے ہیں، یہ وہ لوگ نمازوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان کی رات ان کے لیے اجر و ثواب بن جاتی ہے۔ دوسری جماعت جس کے لیے رات وبال عذاب ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کی رات کی تنہائی اور فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں اور گناہوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کی رات ان پر وبال بن جاتی ہے۔ تیسری وہ جماعت ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے، اس کے لیے نہ وبال ہے، نہ کمائی ہے، نہ کچھ آیا نہ گیا۔ استغفر اللہ۔